ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمد للہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وذریاتہ أجمعین۔ أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: كل بني آدم الخطاؤون وخير الخطائين التوابون، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ معزز علماء کرام، قریب اور دور سے تشریف لانے والے بزرگوں اور بھائیوں، اور پس پردہ ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی، جن میں سے جن کو عقل اور سمجھ عطا ہوئی ہے ان کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، فرشتے، جو کروڑوں اربوں کھربوں کی تعداد میں ہیں۔ فرشتوں کی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے اندر شر کا مادہ ہی نہیں رکھا، وہ 100% نیک ہی نیک ہیں، بس برائی کر ہی نہیں سکتے۔ ان کا کام یہ ہے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت گزاری میں مشغول رہیں، جو آرڈر مل جائے فوراً بجا لائیں، اور ان فرشتوں پر بغیر دیکھے ایمان لانا ضروری ہے۔ جو بچوں کو ایمان مجمل مفصل پڑھایا جاتا ہے، اس میں یہ بھی الفاظ ہیں: آمنت باللہ وملائکتہ، میں ایمان لایا اللہ پر اور اللہ کے سب فرشتوں پر۔ ان فرشتوں کو اللہ نے بہت سے کاموں پر لگا رکھا ہے۔ کچھ فرشتے وہ ہیں جنہیں اللہ نے ہماری نگرانی پہ لگایا ہے۔ ذرا غور فرمائیے گا، ہر آدمی کے ساتھ 4 فرشتے اس کام پر مامور ہیں کہ اس کا ہر عمل وہ نوٹ کرتے رہیں۔ 2 دن کے ہیں، 2 رات کے ہیں، اور چاہے ہم گھر میں ہوں
تنہائی میں ہوں، گھر سے باہر ہوں، لوگوں کے سامنے ہوں، کسی بھی حال میں ہوں، یہ فرشتے ہم سے الگ نہیں ہو سکتے۔ ان سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے۔ اب اس وقت دنیا میں انسانوں کی آبادی تقریباً 7 ارب ہے، 7 ارب، اور ہر انسان کے ساتھ 4 فرشتے ہیں، تو 7 کو 4 سے ضرب دیجئے تو کتنے ہوئے؟ 28 ارب فرشتے تو صرف انسانوں کی نگرانی پہ اللہ نے لگا رکھے ہیں۔ اور یہ نہ کسی کے دوست ہیں نہ کسی کے دشمن ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی سے دوستی گانٹھ لیں، اس سے بغیر نیکی کرائیں، اس سے نیکی لکھوا دیں کہ لے لفافہ پکڑ نیکی لکھ، کچھ نہیں۔ اور یہ کسی کے دشمن بھی نہیں ہے کہ خواہ مخواہ کسی کے سر برائی لکھ دے۔ یہ تو جو صحیح بات ہے وہ لکھتے ہیں، اچھا کرو گے تو، برا کرو گے تو، ریکارڈ تیار ہو رہا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ تمہارے اوپر معزز لکھنے والے فرشتے مقرر ہیں نگرانی کے لیے، جو بھی تم کرتے ہو انہیں سب پتا ہے۔ تو زیادہ ہوشیار نہ بنے کوئی آدمی، اللہ کے انتظام سے کوئی باہر نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جب یہ کچا چٹھا قیامت میں سامنے آئے گا تو آدمی حیران رہ جائے گا کہ ارے اس میں تو کوئی بات چھوٹی نہیں۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اس لیے ڈرنے کا مقام ہے۔ بہت سے ہمارے بھائی اور خود ہم لوگ تنہائی کے اندر ایسے گناہ کرتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو ہم لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہو جائیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کسی کو نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے، اللہ کے فرشتوں کو پتا ہے۔ اس لیے ڈرنے کا موقع ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو فرشتے ہیں ان میں خیر ہی خیر ہے، شر کا نام و نشان نہیں۔ اور ایک دوسری مخلوق ہے وہ شیاطین کی ہے، ابلیس لعین کی ذریت ہے۔ یہ بھی کروڑوں اربوں کی تعداد میں، مگر ان کی صفت یہ ہے کہ ان کے ہاں خیر ہے ہی نہیں، سراپا شر ہے۔ شیاطین کی جو جنس ہیں ان کے اندر خیر ہے ہی نہیں، گناہ ہی گناہ، برائی ہی برائی، شر ہی شر، یہی ان کے اندر بھرا گیا ہے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہے۔ ان دونوں جنسوں کے بیچ میں اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، اور اس انسان میں
خیر بھی رکھی اور شر کی صلاحیت بھی رکھی۔ اگر یہ خیر پر چلے تو اتنا آگے پہنچتا ہے کہ فرشتوں کے لیے بھی قابل رشک بن جاتا ہے، اور اگر یہ شر اور برائی کے راستے پر چلے تو اتنا برا بن جاتا ہے کہ شیطان کو بھی شرم آنے لگتی ہے۔ یہ دونوں صلاحیتیں اللہ نے انسان میں رکھی ہیں۔ جو اپنی صلاحیت کو خیر کی طرف لگائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو اپنی صلاحیتوں کو شر پر خرچ کرے گا وہ ناکام و نامراد ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ قسم ہے نفس کی اور اس کی جو اس نے ٹھیک ٹھیک بنایا، پھر اس کے دل میں فسق و فجور اور ور و تقوی دونوں کی صلاحیت ڈالی اور رکھی۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ جس نے اپنے نفس کو برائیوں سے صاف ستھرا کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے نفس کو لذتوں میں پڑ کر مٹی میں ملا دیا وہ ناکام و نامراد۔ اس میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں، وہ دیکھنے میں انسان ہے مگر حقیقت میں چوپایا ہے، کتے بلی اس سے بہتر ہے۔ تو اللہ نے انسان کے اندر دونوں چیزیں رکھی ہیں، اور انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے آ کر یہ تعلیم دی کہ انسان جب ہی بنے گا جب اپنے خالق و مالک رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، شہری ہو یا دیہاتی، طاقتور ہو یا کمزور، انسان جب ہی انسان کہلائے جانے کے لائق ہے جب اپنے رب کی عبادت اور بندگی میں اپنے کو پوری طرح رنگ دے۔ مولانا روم فرماتے ہیں آدمی از بہر طاعت و بندگی، آدمی از بہر طاعت و بندگی، بے عبادت زندگی شرمندگی۔ آدمی تو پیدا ہی کیا گیا ہے اللہ کی اطاعت اور غلامی کے لیے۔ جس انسان کی زندگی عبادت سے خالی ہو وہ زندگی نہیں ہے، وہ شرمندگی ہے، ندامت ہے، وہ باعث افسوس ہے، ہزار لعنت ہے ایسی زندگی پر جو عبادت سے خالی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہر انسان کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی ہے، اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہے، ارحم الراحمین ہے، اس نے اپنے بندوں کی خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے دنیا میں بے شمار اسباب پھیلا دیے۔
نماز پڑھو گناہ معاف، گھر سے چل کے آؤ ہر قدم پر نیکی ملے گی، گناہ مٹے گا۔ مسجد میں آ جاؤ، نماز میں دیر ہو، فرشتے دعا کریں گے، اے اللہ یہ جو بیٹھا ہوا ہے اس پہ رحم کر، اس کی بخشش کر دے۔ امام آمین کہے، امام والضالین کہے، مقتدی آمین کہے، سارے پچھلے گناہ معاف۔ امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے، مقتدی ربنا لک الحمد کہے، سارے گناہ معاف۔ کمال۔ اور سنیے، ہر رات تہجد کے وقت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اعلانات ہوتے ہیں۔ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جسے معاف کیا جائے؟ ہے کوئی سوالی اللہ کے دربار کا فریادی جسے نوازا جائے؟ ہے کوئی بیمار جسے شفا سے سرفراز کیا جائے؟ یہ صرف شب برات کی بات نہیں ہے، یہ صرف شب قدر کی بات نہیں ہے، یہ ہر رات کی بات ہے، ہر رات کی۔ آج لوگوں نے یہ سمجھ لیا سال بھر کچھ کرو نہ کرو، بس شب برات میں اپنا جمع ہو جاؤ اور کچھ کر لو تو گویا سال بھر کی چھٹی۔ یہ تصور غلط ہے۔ جب ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہر دن کرنا پڑے گا، ہر وقت کرنا پڑے گا، ہر وقت اللہ سے لو لگانی پڑے گی۔ نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، رحمتوں کا سیزن آ رہا ہے، ایک ایک فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ رات اور دن اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ بڑے بڑے شیاطین کو جکڑ بند کر کے سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے، جنت کے سارے گیٹ کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے گیٹوں پہ تالے ڈال دیے جاتے ہیں۔ وہ زمانہ آنے والا ہے، اس کی قدر کریں، اس کی تیاری کریں، کسی کا روزہ قضا نہ ہو۔ یاد رکھیے گا پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جو آدمی جان بوجھ کر بلا کسی عذر کے رمضان کا فرض روزہ قضا کر دے تو اگر اس کے بدلے میں پوری زندگی بھی روزے رکھتا رہے پھر بھی اس روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی، وہ وقت گیا تو گیا۔ آج اچھے خاصے نوجوان ہٹے کٹے روزہ خور بن جاتے ہیں، بے حیائی کے ساتھ برسر عام کھاتے پیتے ہیں، سگریٹ اڑاتے ہیں، بیڑی پھونکتے ہیں۔ ان کا یہ کردار اسلام کے لیے شرم کا باعث ہے۔ اللہ نے جو فرائض ہم پر عائد کیے ہیں اگر ہم نے انہیں ادا نہیں کیا تو جواب دینا بھاری پڑ جائے گا۔ اس لیے آج کی رات میں یہ عزم کرنا ہے، تہیہ کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے کہ اب تک جو ہم سے غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں، آئندہ ایسی کوئی غلطی اب ہرگز نہیں کریں گے۔ یہ ارادہ کرنا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد عالی ہے، ہر آدمی سے غلطی ہوتی ہے، کل بنی آدم خطاؤون۔
ہر آدمی سے کچھ نہ کچھ غلطی ہوتی ہے. پیغمبر کے علاوہ، نبی اور رسول کے علاوہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوئی. غلطی ہوتی ہے. فرمایا ان غلطی کرنے والوں میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو غلطی پر قائم نہیں رہتے بلکہ توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں. اللہ تعالی ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ جو رجوع ہوتا ہے اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں. اس لیے آج کی رات میں جو مبارک رات ہے، ہم اپنی تمام غلطیوں سے سچی توبہ کریں. موقع ہے، پتہ نہیں اگلے سال یہ موقع ملے کہ نہ ملے. چھوٹے گناہ ہوں، بڑے گناہ ہوں، جان بوجھ کر کیے ہوں، انجانے میں کیے ہوں، سارے گناہوں سے سچی توبہ کی جائے. ایک ضعیف روایت میں ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب کو اللہ تعالی قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. یعنی کروڑوں اربوں لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے. ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں، سچی توبہ کر لے، آئندہ کسی بھی گناہ کرنے سے رکنے کا عزم کر لے. مائیں بہنیں بھی ارادے کریں، نوجوان بھی ارادے کریں، بڑے بوڑھے بھی اہتمام کریں تاکہ اللہ کی رحمت کے ہم مستحق بن سکیں. اللہ ارحم الراحمین ہے. اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو گناہ کر کے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دامن رحمت میں جگہ عطا فرماتے ہیں. اس کی ذات سے مایوس نہیں ہونا ہے. وہ سب کی مغفرت کر سکتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. آج ہم اس کا تہیہ اور ارادہ کریں، اور جب یہ جلسہ ختم ہو جائے تو اپنے اپنے گھر جا کر تنہائی میں اللہ کے دربار میں رو دھو کر سچی توبہ کریں. آج کی رات میں یہ جمگھٹا لگانا، مجمع لگانا، یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں. شریعت میں نفلی اعمال تنہا تنہا کرنا پسند ہے. فرض اور واجب جو اعمال ہیں وہ اجتماعیت کے ساتھ، اور جو نوافل مستحبات ہیں، اشراق کی نماز ہے، چاش کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، الگ الگ پڑھو. کیونکہ رب ہو، بندہ ہو اور رب ہو. اللہ چاہتے ہیں ایسی خلوت اور تنہائی ہو کہ بندہ اور رب کے درمیان میں کوئی تیسرا حائل نہ ہو. ہم اپنے اپنے گھروں میں جا کر عبادت کریں، جتنا جی لگے اتنا کریں. ایسا بھی نہیں ہے کہ صاحب شب برات میں تو سونا ہی نہیں، آنکھیں بند ہوئی جا رہی ہیں، زبان سے سوچ کچھ رہے ہیں، نکل کچھ رہا ہے، مگر آج سونا ہی نہیں ہے. تو محض جاگنا کوئی عبادت نہیں. بشاشت کے ساتھ جاگو، اور جس عبادت میں جی لگے وہ کرو. نماز میں جی لگ رہا ہے وہ پڑھ لو، تلاوت میں جی لگ رہا ہے کچھ تلاوت کر لو، ذکر اذکار میں جی لگ رہا ہے وہ کر لو، درود شریف میں جی لگ رہا ہے تو درود شریف کی تسبیحات پڑھ لو. کسی کو صلاۃ التسبیح آتی ہو تو وہ پڑھ لو، مگر اکیلے اکیلے پڑھی جائے.
بعض جگہوں پر سنا گیا کہ شب قدر میں اور شب برات میں صاحب جماعت ہو رہی ہے صلاۃ التسبیح کی، اور حد یہ ہے عورتوں کی جماعت ہو رہی ہے صلاۃ التسبیح کی۔ ان کی جو امام بن رہی ہے وہ بڑی ملانی بنی پھرتی ہے، میں پڑھاؤں گی۔ تو عورتوں کی جماعت تو ویسے ہی مکروہ ہے، اگر فرض کی ہو تو بھی مکروہ ہے، تو صلاۃ التسبیح کی کیسے صحیح ہو جائے گی؟ اس لیے میرے بھائیوں، آج کی رات یا شب قدر یا اور کوئی متبرک وقت، اس میں تنہا اپنے اعمال کرنے۔ ہمارا دین آسان ہے، سہولت وسعت دینے والا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، دیکھا ایک رسی بندھی ہوئی ہے۔ حضرت نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ رسی کیوں ہے؟ جواب دیا کہ آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو بڑی عبادت گزار ہیں، انہوں نے رسی باندھ رکھی ہے کہ جب عبادت کرتے کرتے نیند آنے لگے تو اپنے بال رسی میں باندھ لیں تاکہ جھٹکا لگے تو آنکھ جو ہے پوری کھل جائے۔ حضرت نے فرمایا یہ سب کیا کر رکھا، ہٹاؤ رسی۔ جب آدمی کو نیند آ جائے تو تکیے پہ سر رکھ دے، جب نیند آ جائے تو تکیے پہ سر رکھ دے۔ ایسا نہ ہو کہ نیند کی جھانج میں دعا کرنے کو آئے اور بد دعا کر لے، کیونکہ جب نیند کی جھانج ہوتی ہے تو بولنا کچھ چاہتا ہے، نکلتا کچھ ہے۔ کیا بہترین ہدایت فرمائی پیغمبر اسلام۔ بھائی آدمی ہے، تھک جاتا ہے، زبردستی کچھ نہیں، آرام کر لو، جب بشاشت ہو جائے اٹھ کے پھر پڑھ لو۔ یہ ہماری شریعت کہتی ہے، اس کا ہم شب برات میں بھی خیال کریں اور شب قدر میں بھی کریں۔ بعض لوگ سوال کر رہے تھے، راستے میں فون آ رہے تھے، صاحب آج شب قدر ہے، کس وقت نہانا چاہیے، کپڑے کون سے بدلے، کب بدلے، مغرب سے پہلے بدلے کہ بعد میں بدلے؟ تو انہیں جواب دیا گیا کہ آج کی رات میں آدمی نہائے یا نہ نہائے، کپڑے بدلے یا نہ بدلے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ عید کے دن ضرور فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ نہاؤ، خوشبو لگاؤ، کپڑے بدلو، خود کر کے بھی دکھلایا، لیکن شب برات میں ایسا کہیں سے کہیں تک ثابت نہیں۔ یہ سب من گھڑت باتوں میں لوگوں کا جی زیادہ لگتا ہے۔ ابھی اور سنتوں کے بارے میں کہو تو سب کی پیشانی پہ بل پڑ جائے، اور اپنی طرف سے بنا لی باتیں سب کیے چلے جا رہے ہیں۔ یہ دین کا مذاق ہے۔ بات وہی چلے گی جو پیغمبر علیہ السلام سے صحیح سند سے ثابت ہے، اور جس کو اسلاف نے اختیار کیا ہے۔ اپنی طرف سے کسی غیر دین کو دین بنا لیا جائے، اس سے کچھ فائدہ ملنے والا نہیں۔ بہرحال ہم سب آج کی اس مبارک رات میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، ہمارے دل میں ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور ہم یہ سوچیں کہ تھوڑا سا وقت اور بچا ہے زندگی کا، وہ اطاعت میں گزر جائے، اللہ کی خوشنودی میں گزر جائے، تو دنیا آخرت سب بن جائے گی۔ بہت ہو چکی غفلت، اب غفلتوں کو ختم کرو، ہوشیار ہو جاؤ، اللہ سے لو لگاؤ۔ آج کی رات میں
ہم سب اللہ کی طرف متوجہ ہوں، روئیں دھوئیں معافی طلب کریں اللہ سے۔ کسی کو اگر آسانی سے میسر ہو کل روزہ بھی رکھ لے۔ یہ روزہ کوئی ضروری واجب لازم مسنون نہیں ہے، لیکن ناجائز بھی نہیں ہے۔ رکھنا چاہے رکھو، جو نہ رکھے تو اس پر کوئی نکیر بھی نہیں۔ اور اس میں بھی محض دکھاوے کا اور نام و نمود کا روزہ نہ ہو، بلکہ سچا پکا روزہ۔ کھانے پینے سے بھی بچیں، زبان کی بے احتیاطی سے بھی بچیں، آنکھوں سے بھی غلط چیزیں نہ دیکھیں، کانوں سے بھی غلط باتیں نہ سنیں، پورے جسم کا روزہ رکھیں، جبھی تو روزہ پکا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اس مدرسے میں ہر طرح کی خیر اور برکت مقدر فرمائے، شرور فتن سے حفاظت فرمائے۔ جن بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور ان کے والدین کو بھی اور اساتذہ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور انہیں اس نعمت کی تا زندگی قدردانی کی، مسلسل اسی میں مشغول رہنے کی، کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہدایت فرمائی پیغمبر رسالت۔ بھائی آدمی ہے، تھک جاتا ہے، زبردستی کچھ نہیں، آرام کر لو، جب بشاشت ہو جائے اٹھ کے پھر پڑھ لو۔ یہ ہماری شریعت کہتی ہے۔ اس کا ہم شب برات میں بھی خیال کریں اور شب قدر میں بھی کریں۔ بعض لوگ سوال کر رہے تھے، راستے میں فون آ رہے تھے، صاحب آج شب قدر ہے، کس وقت نہانا چاہیے؟ کپڑے کون سے بدلے؟ کب بدلے؟ مغرب سے پہلے بدلے کہ بعد میں بدلے؟ تو انہیں جواب دیا گیا کہ آج کی رات میں آدمی نہائے یا نہ نہائے، کپڑے بدلے یا نہ بدلے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ عید کے دن ضرور فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ نہاؤ، خوشبو لگاؤ، کپڑے بدلو، خود کر کے بھی دکھلایا، لیکن شب برات میں ایسا کہیں سے کہیں تک ثابت نہیں۔ یہ سب من گھڑت باتوں میں لوگوں کا جی زیادہ لگتا ہے۔ ابھی اور سنتوں کے بارے میں کہو تو سب کی پیشانی پہ بل پڑ جائے، اور اپنی طرف سے بنا لی باتیں سب کیے چلے جا رہے ہیں۔ یہ دین کا مذاق ہے۔ بات وہی چلے گی جو پیغمبر علیہ السلام سے صحیح سند سے ثابت ہے، اور جس کو اسلاف نے اختیار کیا ہے۔ اپنی طرف سے کسی غیر دین کو دین بنا لیا جائے، اس سے کچھ فائدہ ملنے والا نہیں۔ بہرحال ہم سب آج کی اس مبارک رات میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، ہمارے دل میں ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور ہم یہ سوچیں کہ تھوڑا سا وقت اور بچا ہے زندگی کا، وہ اطاعت میں گزر جائے، اللہ کی خوشنودی میں گزر جائے، تو دنیا آخرت سب بن جائے گی۔ بہت ہو چکی غفلت، اب غفلتوں کو ختم کرو، ہوشیار ہو جاؤ، اللہ سے لو لگاؤ۔ آج کی رات میں ہم سب اللہ کی طرف متوجہ ہوں، روئیں دھوئیں معافی طلب کریں اللہ سے۔ کسی کو اگر آسانی سے میسر ہو کل روزہ بھی رکھ لے۔ یہ روزہ کوئی ضروری واجب لازم مسنون نہیں ہے، لیکن ناجائز بھی نہیں ہے۔ رکھنا چاہے رکھو،
جو نہ رکھے تو اس پر کوئی نکیر بھی نہیں. اور اس میں بھی محض دکھاوے کا اور نام و نمود کا روزہ نہ ہو، بلکہ سچا پکا روزہ. کھانے پینے سے بھی بچیں، زبان کی بے احتیاطی سے بھی بچیں، آنکھوں سے بھی غلط چیزیں نہ دیکھیں، کانوں سے بھی غلط باتیں نہ سنیں، پورے جسم کا روزہ رکھیں. جبھی تو روزہ پکا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اس مدرسے میں ہر طرح کی خیر اور برکت مقدر فرمائے، شرور فتن سے حفاظت فرمائے. جن بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور ان کے والدین کو بھی اور اساتذہ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور انہیں اس نعمت کی تا زندگی قدردانی کی، مسلسل اسی میں مشغول رہنے کی، کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. فرمائے اس مدرسے میں ہر طرح کی خیر اور برکت مقدر فرمائے، شرور فتن سے حفاظت فرمائے. جن بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور ان کے والدین کو بھی اور اساتذہ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور انہیں اس نعمت کی تا زندگی قدردانی کی، مسلسل اسی میں مشغول رہنے کی، کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إلى جنة في أعالي سماء، جمال الوجود بذكر